حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد فرمائے ہوئے سورۃ الکوثر کے اور اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا رزاقو کے 5 بہت بڑے فائدے اور معجزات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ایسے وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آج کے دن آپ لوگ ہلکی سی بھی غفلت نہ کریں اور تھوڑی سی ہمت کر لیں اور یہ وظیفے کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی امن اور سکونتی والی بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو اس کے پڑھنے کے 5 بڑے فائدے بتانے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ فضیلت، اتنے بڑے فوائد اس کے پڑھنے کے ہیں، اور یہ الفاظ ہر شخص کو یاد ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا، شیطان اس طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیتا کہ کہیں ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر پڑھنے کے چند حیران کن فوائد بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی تمام آیتوں اور تمام سورتوں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ملک القرآن۔ احادیث شریف میں قرآن کریم کی ہر آیت یا ہر سورت کے فضائل منقول نہیں ہیں، اس بنا پر سورۃ الکوثر کے بھی فضائل الگ سے نہیں منقول ہیں۔ پورے قرآن کے جو فضائل ہیں وہ اس سورت کے لیے بھی ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ میں اس سورت کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب اور درخت طوبی کے سائے میں رسول خدا کا ہم نشیں ہوگا۔ جو شخص اپنی یومیہ نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اسے قیامت کے دن حوض کوثر نصیب ہوگا اور وہ درخت طوبی کے سائے میں رسول خدا کا ہم نشیں بھی ہوگا۔ مجموعہ البیان میں پیغمبر کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے خداوند متعالی اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور عید قربان کے دن مسلمانوں کی طرف سے ذبح کرنے والی قربانی نیز اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے پیش کردہ قربانی کے برابر سے ثواب دیا جائے گا۔ حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا فرمائے۔ ابو بشر کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کی وہ نہر تو اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آ گئی جو کہ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارک، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت نازل ہوئی، پس آپ اپنے رب میں اور بے انتہا کثرت بخشی ہے کہ نماز بھی پڑھا کرو اور قربانی بھی دیا کرو۔ یہ ہدیہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسب اور وہی تشکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یاد رہیے گا کہ یہ ایک زبردست صورت ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا طاقتور عمل ہے اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ آئے جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ فائدہ نمبر 1، حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کوثر روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، صرف 10 مرتبہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے، ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ فائدہ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جنت کا خزانہ تو اسے ہی ملے گا جو جنتی ہوگا۔ فائدہ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے، یعنی جو شخص پڑھتا ہے وہ دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کر لیتا ہے، اس سے عافیت مل جاتی ہے۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ وہ لوگ جو ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ذرا ان احادیث کی طرف بھی توجہ کرے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیسا عمل ارشاد فرمایا ہے۔ فائدہ نمبر 4، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 99 امراض کی دوا ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ آج ہر دوسرا شخص بیماری میں مبتلا ہے اور پھر ہم اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یعنی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں، پھر وہ اپنے ایسے جال میں پھانستے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا تو برباد ہوتی ہے اور دنیاوی مال تو ہمارا ضائع ہوتا ہی ہے، ہماری آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، وہ ہمارا ایمان تک برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچیں۔ سورۃ الکوثر 99 امراض کا علاج ہے، یہ 99 امراض کی دوا ہے۔ اور آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 99 امراض میں سے سب سے ادنا چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، غم میں مبتلا ہے۔ خوشی نہیں، آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ سورۃ الکوثر کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خوشیاں ملیں گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھے وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس شخص سے محتاجی دور کر دے گا، اسے کسی کا محتاج نہیں رکھے گا جو 100 مرتبہ روزانہ یہ پڑھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر روزی تنگ ہو، آج کل کے دور میں ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا، میری جاب نہیں لگ رہی ہے، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورۃ الکوثر پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت اس کے پڑھنے کی اور کتنے بڑے فوائد ہیں۔ میں کہتا ہوں سینکڑوں وظائف جو لوگ کرتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل دنیا تو سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیاوی زندگی کی صحبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت و جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات ہر وقت اللہ سے رجوع کریں۔
दुख सुख हर हालत में इसके सामने इजहार आजिजी करें। जिक्र हर मुसलमान को अपने हकीकी ज़बान और ज़बान हाल दोनों से हर वक्त करते रहना चाहिए। आपको सूरतुल कौसर का एक बहुत ही मुजर्रब अमल बताएंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत इरशादात मुबारक हैं। एक ये भी है बहुत बड़ा इरशाद और ये वजीफा भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि फरमाया कि जिस गम और अफकारे घेर ले और उसे चाहिए कि कसरत के साथ पढ़े, ये कलेमात इंसान को गमों से आजाद करता है। इस हदीस की रोशनी में इस बात का अंदाजा होता है कि अगर किसी शख्स को कोई गम या तकलीफ या मुसीबत हो, कोई भी हाजत हो, तो उसे चाहिए कि वो हर बार इसका विर्द करे। एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को पढ़े। इस विर्द से हर तरह का गम, मुसीबत, दुख, दर्द, परेशानी दूर होगी। अगर किसी को कोई हाजत है वो इसका विर्द करे तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से इसकी हाजत को पूरा फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप लोग आज के दिन इस वजीफे को करेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं हल हो जाएंगी। आपकी चाहे बड़ी से बड़ी हाजत हो या फिर बड़ी से बड़ी मुरादें हो, ये वजीफा करने से आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये वजीफा आप लोग आज के दिन बिलखुसूस करें। अगर आप लोगों ने आज मेरी वीडियो देखी है या कल देखी है, जिस दिन भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि उसी दिन आप लोग हरगिज भी सुस्ती ना करें, इस वजीफे को करना शुरू कर दें, ताकि अल्लाह पाक की तरफ से आपकी तमाम जो भी आपकी दिल की हाजतें हैं वो सब पूरी हो जाए। दोस्तों, अगर आपका रिस्क का मसला है या बे औलादी है, बच्चे बच्चियों की शादी का मसला है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, या आपका कोई भी बड़े से बड़ा मसला है, इसके लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं। वजीफा किस तरह है ये समझ ले। सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी की सबसे ज्यादा फजीलत है। अगर आप इस वजीफे में दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा। तो एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी आप लोग पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अहादीस मुबारका में दुरूद व सलाम के बेशुमार फजाइल व बरक़ात का जिक्र आया मिलता है, जिनमें से चंद एक दर्जा झेल हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। सही मुस्लिम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है कि रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमतें नाजिल फरमाता है। इसके 10 गुनाह को माफ करेगा और उसके 10 दर्जात भी बुलंद कर देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक रोज मैं नमाज पढ़ रहा था, रहमतुल लिल आलमीन भी थे तशरीफ फरमा वहां पे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी हाजिर फरमा थे। चुनाचा नमाज के बाद जब मैं बैठा तो अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से बयान करना शुरू की और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। उसके बाद मैं अपनी दीनी और दुनियावी मकासद के लिए मांगने लगा। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो दिए जाएंगे, मांगो दिए जाएंगे, यानी दुआ मांगो जरूर कबूल होगी। जामिअतुल तिरमिज़ी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत फरमाई कि रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह ताला की इन बाबरकत नेमतों में से जो अपने दामन में बेपनाह फयूज़ व बरक़ात समेटे हुए हैं, ये ऐसी लाजवाल दौलत है
کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جائے۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ اور گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوند کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ درود سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے مولانا عقیدت، محبوبت اور جرت ایمانی ہے، اس کے بعد ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، اس نام نامی کو آپ لوگوں نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک دانہ اور پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو اگر آپ لوگ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور آپ لوگوں نے کم از کم اس کی 3 تسبیحات یعنی کہ 313 مرتبہ استغفر اللہ، صرف اتنا آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد جو آپ نے اول درود پڑھا اب وہ آخر پڑھ لیں، اور جو کوئی بھی آج کے دن یہ وظیفہ کر لے گا، یعنی کہ اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ کل کر لیں گے، ہرگز بھی لحول پڑے، آپ لوگ اس وظیفے کو ابھی کریں، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے آپ کی تمام 1000 پریشانیوں کا ایک حل ہے۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آج کا ہمارا یہ درس آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، دوستوں کا ضرور شیئر کریے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔